السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک فرقہ واریت پہ ہے۔ میں بہت دیر سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ کہہ رہا ہے سنی کافر، سنی کہہ رہا ہے شیعہ کافر۔ تو مولانا طارق جمیل نے ایک بات کہی تھی، میں وہ سوال اس امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں کون جائے گا؟ سنی جائے گا، شیعہ جائے گا، دیوبندی جائے گا، بریلوی جائے گا؟ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ مولوی، مولانا اور ذاکروں کی کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ اہل سنت وہ عقیدت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، وہ عقیدت رکھتے ہیں اہل بیت سے۔ آپ ان کا بھی تعاون شامل کریں، وہ باقاعدہ شامل ہو عزاداری کے اندر، ان کو مخالف بنا کر اپنے مقابلے میں نہ لو، ان کو ساتھ ملاؤ۔ ایک عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی۔ اور میں خود حیران تھا کہ جو مشہور ہیں کہ یہ زیادہ اہل بیت سے مثلا دور ہیں، یا نعوذ باللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بغض میں ہیں، یہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کہ اہل حدیث شروع سے حسینی ہیں، یہ بیچ میں ایسے ناسبی آ گئے، بیچ میں ان کا کہنا تھا یہ جان بوجھ کر ہمارے اندر ہمارے نام پر ناسبی داخل کیے گئے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس تو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں خرید کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہیں، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بات، آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی، موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی، بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانیں، ہم نے جو سنا اس کو مانیں، رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں نا، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں، وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا، اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا، یہود نصارہ کچلے جائیں گے۔ There is no Sunni and Shia in the Quran. Read the Quran, there is no Sunni Shia in the Quran. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. You have to follow Allah and His Rasul. Follow the Quran and the authentic Hadith. Shiaism came later on because of political differences. It has nothing to do with Islam. In Islam there is no sect. Quran says in Surah Anam chapter 6 verse number 159, if anyone makes sects in the religion of Islam, O Prophet, have nothing to do with him. Allah will look after affairs. There are many verses in the Quran which say making sect in the religion of Islam is prohibited. اگر کوئی آپ کا نان مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو، کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو۔ آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال، اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا، اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی؟ یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے، جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے، اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے، اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے، خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہمارے اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ جو ان میں سے کچھ مشرک ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے. مذہبی طور پر جس ہستی کو اتھارٹی اور سندیت حاصل ہے، جن کی بات تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، وہ رہبر معظم ہے، اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً. جب آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہیں. السلام علیکم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی مبارک پاکیزہ سیکھو اور امت بن کے رہو. جیسا کہ اس ویڈیو میں تمام علماء کرام نے ایک ہی پیغام دیا کہ امت بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو. جو آپ کی ترجیحات ہیں وہ ان کی مبارک دیتے ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ اوروں کے لیے بھی اپنا سینہ کھلا رکھو. میں یہ علماء کرام، مولوی، ذاکر، ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا ملک ہے، اسے جوڑو، اسے توڑو نہیں. تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو. میں کسی فرقے کی حمایت نہیں کرتا، میں کسی شخص کی حمایت نہیں کرتا. میں صرف کہتا ہوں میرے اللہ اور میرے نبی کا دین سیکھو. جس مرضی عالم کو پسند کرتے ہو اس کی کتاب اٹھاؤ اور ترجمہ پڑھو اور دیکھو اور مجھے دکھاؤ کہ کہاں دستوں گریباں ہونا دین ہے. میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے اس امت کا نام مسلمین رکھا، میرے اللہ نے اس امت کا نام مومنین رکھا. یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ خود سے مت بناؤ. جو جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو. مولانا صاحب، یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے. اس ممبر کا پیغام محبت کی بات کرنا ہے. ہم اسی کشمکش میں ہیں کہ وہ واجب القتل، یہ واجب القتل، وہ بے دین، یہ بے دین، وہ کافر، یہ منافق. کیوں دیکھتے ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ باندھ کے؟ یہ دیکھو یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے. جب سجدہ ایک خدا کو کر رہے ہو تو خدا کیوں ایک نہیں؟ یوں کہ دشمن شیعہ اور سنی دونوں کو مار رہا ہے، یعنی وہ آپ دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے. جب وہ آپ دونوں میں فرق نہیں کرتا تو آپ کیوں ایک دوسرے میں فرق کر بیٹھے ہیں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے. یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں کافر. آپ نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ سمجھے کہ ہوں انہاں دے بیڑے بڑھ گئے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے. مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟